خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے۔ آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کا کھانا کھانے کے بعد باغ گتسمنی کا رخ کیا۔ وہ شاگردوں کو ایک جگہ روک کر خود تھوڑا آگے جا کر انتہائی بے قراری سے دعا کرنے لگا۔ اس مقام پر خداوند نے پہلے بھی کئی بار دعا کی ہوگی، لیکن آج کی دعا میں انتہا کی بے قراری موجود تھی۔ اپنے 3 قریبی شاگردوں پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لے کر خداوند بہت بے قرار اور فکر مند ہونے لگا، اور بالآخر اس نے وہ دعا کی جو باغ گتسمنی کی دعا کہلاتی ہے۔ وہ دعا جو خداوند کے باطنی کرب کی دعا ہے کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ رات خداوند کی بدنی گرفتاری کی رات اور وقت تھا۔ تھوڑی دیر میں غدار شخص دشمنوں کو ساتھ لے کر ریاکاری کا بھوسا دے کر یسوع کو پکڑوانے والا تھا۔ اس گرفتاری کے بعد خداوند یسوع مسیح کی انسانی زندگی اس زمین پر انسانوں کے ہاتھوں ختم ہونے والی تھی۔ یہ مسیح یسوع کے بدنی اور جسمانی دکھوں کی وہ صورتحال ہے جو ایک عام انسانی تجربے سے کہیں گہری ہے۔ یہ دعا اور فکرہ یسوع کی بشریت کو کلی طور پر واضح کرتا ہے کہ وہ جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے جسم میں پورے انسانی دکھ کے ساتھ کربناک حالات کا تجربہ کیا اور آخر میں صلیبی موت سہی، جو بنی نوع انسان کی نجات کے بندوبست کے لیے خدا باپ کی الہی تجویز اور مرضی تھی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، انسانی اور بشری بدنی کمزوری میں خداوند کی یہ دعا انسانوں کی نمائندہ دعا ہے کہ موت کا یہ پیالہ مسیح خداوند نے اپنی بشری حالت میں پیا۔ اس پیالے کو پینے سے پہلے اس کے منہ سے یہ دعا نکلنا ایک فطری عمل ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے، کیونکہ باپ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کامل ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے خداوند نے یہ کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ دعا دکھ اٹھانے والے خادم کی دعا ہے، جس کو یسایہ نبی نے مرد غمناک کے طور پر پیش کیا، جس نے اپنے الہی عہدوں اور درجوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انسان کا ہم شکل بننا پسند کیا اور پھر انسان ہی کی مانند باپ سے دعا کی۔ اس کے باوجود کہ وہ خدا کا مسیح اور خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے گتسمنی باغ میں دکھ سہا۔ یہ دکھ نہ صرف بدن کا دکھ ہے بلکہ روح کا بوجھ ہے جو اس نے باپ کے سامنے رکھا۔ پاک تثلیث کے اندر خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس ایک الوہیت میں اپنا الگ الگ وجود رکھتے ہیں۔ اسی وجود میں بیٹا اس زمین پر انسان بن کر رہا اور تمام تر انسانی تجربے میں اس نے شاگردوں کی طرف سے چھوڑے جانے اور اپنے لوگوں کی طرف سے رد کیے جانے کے تجربات کیے، لیکن خدا باپ کی قربت اور نزدیکی وہ مقام ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ مہیا رہتا ہے۔ اس مقام تک رسائی کے لیے ہم انسانوں کے لیے خداوند یسوع اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جس کے لیے ہمیں خدا باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسیح یسوع نے اس موقع پر ارامی زبان میں خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارا۔ یہ اس کی رضاکارانہ دعا ہے جو اس کو مکمل طور پر مسیحانہ دکھوں کے لیے تیار ہونے میں مدد دیتی ہے کہ انتہائی کرب کی حالت میں اس نے خدا کو ابا کہہ کر پکارا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ
یسوع مسیح ہمارے سامنے ایک کامل تصور خدا اور ایک کامل تصور کفارہ رکھ رہا ہے۔ جو کچھ بھی خداوند نے کیا اور کہا اور جو کچھ اناجیل میں درج کیا گیا وہ اس کے لیے نہ تھا بلکہ ہمارے ایمان کے لیے ہے کہ ہم یہ سب کچھ پڑھ کر خدا کے روح میں مسیح خداوند کے نمونے میں مضبوطی حاصل کریں۔ انسانی اعتبار سے یسوع کے لیے موت ایک حوصلہ شکنی کی بات تھی، لیکن ابھی اس کے سامنے بہت کچھ کرنے کو تھا، لیکن فوراً وہ اپنے الہی حوصلے میں آگے بڑھتا ہے اور باپ کی مرضی کو اپنے لیے سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ خداوند خدا مہربان باپ ہے جو انسان کی بخشش کے لیے اپنے بیٹے کو دکھوں میں سے گزارتا ہے کہ ہم اس کے دکھوں کے وسیلے سے ابدی دکھ سے بچ جائیں۔ کفارے کا یہ بھید واضح ہے، لیکن اس کو قبول کرنے کے ساتھ مسیح کے دکھوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے عبرانیوں کے نام خط میں مصنف نے ایک مقام پر درج کیا ہے۔ اس نے اپنی بشریت کے دلوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ ان آیات میں یسوع مسیح کی بشریت کے حوالے سے دعا کرنے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ باغ گتسمنی میں بالآخر خداوند کی دعا میں یہ بات مانگی گئی کہ باپ کی مرضی یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہو، اور یہ دعا سنی گئی ہے۔ خداوند نے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ اس کو صلیبی موت کا پیالہ پینے سے بچایا جائے۔ یہ تو انسان کی وہ تصویر ہے جو وہ کربناک حالت میں دیکھتا ہے۔ مسیح خداوند نے یہ کہہ کر کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، ہماری نمائندگی کی کہ انسان بشریت میں موت کی جان کنی کو برداشت کرنے سے قاصر ہے اور خدا کی طرف دیکھنے میں برکت ہے۔ دوسری جانب یہ بات واضح ترین ہے کہ خداوند نے مسیحانہ فرما برداری میں خود کو باپ کے سپرد کیا۔ مسیح یسوع کی باپ کی مرضی کے لیے سپردگی صلیب کے 7ویں کلمے میں بھی واضح ہے، اور اس سپردگی کا عمل دراصل باغ گتسمنی میں جمعرات کی رات سے شروع ہوا جب یسوع نے جان کنی کی حالت محسوس کی۔ اس کے شاگرد وہاں سے بھاگ گئے۔ ولیم باکلے بیان کرتا ہے اگر مسیح یسوع چاہتا تو وہ بھی بھاگ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کو یہ یقین تھا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہی خدا باپ کی مرضی ہے۔ اس کا یسوع نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ مسیح خداوند کی اس فرما برداری میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایمانداروں کے لیے دکھوں کو سہنے اور باپ کی فرما برداری کی الہیات موجود ہے۔ دوسری طرف یہ بھی واضح ہے کہ مسیح کی فرما برداری میں سے ہم اپنی فرما برداری حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً خدا باپ مسیح کے ساتھ تھا۔ لکھا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر اس کو تسلی دیتا تھا۔ انتہائی کربناک حالت میں خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور اس دکھ سے جو مسیح نے سہے باپ الگ نہ تھا، اسی طرح وہ ہم انسانوں کے دکھوں میں ہمیں دلاسا دیتا ہے۔ مقدس یوحنا رسول نے اس واقعے کو درج کرتے وقت مقدس پطرس کا ذکر کیا کہ پطرس نے اپنی تلوار نکال کر سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا، جس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا، تلوار کو میان میں رکھ، جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا ہے کیا میں اسے نہ پیوں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بے شک متفقہ اناجیل اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں کہ مسیح نے پیالہ ہٹانے کے امکان کے لیے دعا کی، لیکن یہاں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مسیح نے رضاکارانہ طور پر صلیبی موت کے لیے خود کو پورے طور پر حوالے کیا، جو ہم انسانوں کے لیے نجات بخش عمل ہے۔ آج کی آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم آخر میں خداوند یسوع مسیح کی شاگردوں کے لیے نصیحت کو سامنے رکھیں گے۔ مقدس
لوکا نے درج کیا ہے کہ یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ مسیح خداوند کی موت کے حوالے سے اس ایمان پر قائم رہنا ہے کہ اس کے دکھ ہماری خاطر تھے۔ ایمانداروں پر مسیح کی شاگردی کے دوران آزمائشیں آتی ہیں۔ ان آزمائشوں پر پورا اترنے کے لیے دعا کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ آپ اپنی زندگی کے کاموں اور خاص طور پر ایمان کی دوڑ میں ثابت قدمی سے دوڑنے کے لیے خدا باپ کی جانب دیکھنے سے گریز نہ کریں، اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ خدمت میں دکھ سہنا خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو اس کو دلیری سے سہیں۔ خدا معجزانہ طور پر آپ کو تقویت دے گا۔ خداوند کی مضبوطی میں آگے بڑھیں اور اس کے جلال کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔